الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، پاکی اور بزرگی، عزت و جلالت، شان و شوکت صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے موت و حیات کو انسان کی آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ موت و حیات جس کے ہاتھ میں ہے وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے۔ الغرض، وہ جسے چاہتا ہے عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے مال و دولت عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، وہ جسے دینا چاہے کائنات کی ساری طاقتیں مل کر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی، وہ جسے روک لے کائنات کی ساری حکومتیں مل کر دینا چاہے تو دے نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج کا خطبے کا عنوان ہوگا انشاءاللہ موت سب سے بڑی نصیحت۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النساء کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا: اینما تکونوا یدرککم الموت۔ تم جہاں کہیں ہو، تم جہاں کہیں ہو، موت تمہیں آ کر رہے گی، موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط اور بند قلعوں میں موجود ہو، اگرچہ تم محفوظ قلعوں میں محفوظ ہو۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ جو بھی اس دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے اس کو قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ ہمارا سفر مٹی سے شروع ہوا تھا اور مٹی پر ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اللہ نے فرمایا کہ مٹی سے ہم نے تم کو پیدا فرمایا، پھر مٹی میں تم سب کو جانا ہے اور مٹی سے ہم تم سب کو دوبارہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم زندہ کریں گے۔ محترم حضرات، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع میں موجود تھے، قبر ابھی تیار ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے زمین کو کرید رہے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کے آنکھوں سے جاری تھے، حتیٰ کہ سامنے کی جو مٹی تھی وہ گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ اے میرے بھائیو اس وقت کے لیے تم سب تیاری کرو۔ یہ وقت کے لیے ہر وقت ہر آدمی کو، ہر انسان کو یہاں آنا ہے، یہاں اس وقت کے لیے تم سب تیاری کرو۔ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم حضرات، موت انسانی زندگی کا انجام ہے، موت انسانی زندگی کا انجام ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے دائمی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو دائمی زندگی عطا نہیں فرمائی۔ أَفَإِن مِّتَّ، کفار مکہ، مشرکین مکہ جو آپ کی موت کی آرزو کر رہے تھے، آپ کی موت کی تمنا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ أَفَإِن مِّتَّ، کیا اگر آپ مر جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں۔ اگر کسی انسان کو دائمی زندگی حاصل ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی، کہ آپ افضل البشر ہیں، آپ جو ہے سارے انسانوں کے سب سے بہترین اور افضل انسان ہیں، علم میں سب سے اعلیٰ، اخلاق میں سب سے اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو دائمی زندگی نہیں عطا فرمائی۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ محترم حضرات، اس لیے ہمیشہ موت کو یاد کیا کرو، زندگی میں کبھی کسی بھی لمحے میں اپنی موت کو فراموش مت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو ہمیشہ یاد کیا کرو۔ وہ آدمی اخلاق کی زندگی گزارے گا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا جو موت کو یاد رکھتا ہے۔ جو موت کو یاد نہیں رکھتا ہے وہ ظلم و زیادتی کرے گا، وہ اخلاق رذیلہ کو اپنائے گا، اس کے اخلاق بدترین اخلاق ہوں گے۔ محترم حضرات، موت کو یاد کرو تو یہ تمہارے عالیشان محلات کی قیمت معلوم ہوگی، تمہاری آرام دہ سواریوں کی قیمت معلوم ہوگی، اس کی حیثیت معلوم ہوگی۔ انسان زندگی کے اس سفر میں یہاں کی آرائشوں کو دیکھ کر، یہاں کی زینتوں کو دیکھ کر، یہاں کی لذتوں کو دیکھ کر انسان اپنی موت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ جب موت کو یاد کرو گے تو تمہیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، تمہاری جو ہے مال و دولت کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، تمہاری گاڑیوں کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، تمہاری جو ہے یہ ساری جو ہے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت۔ موت ایک ایسی چیز ہے، کتنے ظالموں کے غرور کو اس موت نے کچل کر رکھ دیا، کتنے حسینوں کے حسن کو اس موت نے ملیا میٹ کر دیا، کتنے گھروں کی خوشیوں کو اس موت نے چھین لیا،
کتنے نوجوانوں کی جوانیوں کو اس موت نے چھین لیا، کتنی ماؤں کی گود کو اس موت نے خالی کر دیا، کتنے معصوم بچوں کو اس موت نے یتیم کر دیا، اور کتنے جو ہے ظالموں کے غرور کو، تکبر کرنے والوں کے تکبر کو اس موت نے ملیا میٹ کر دیا، کتنے بادشاہوں کے تخت و تاج کو اس موت نے ختم کر دیا۔ محترم حضرات، موت کو اسی لیے یاد رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی زندگی میں موت کو فراموش مت کرو، اس لیے پیارے نبی نے کہا کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، موت انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان جو ہزار دروس سے نہ سدھرے، انسان جو ہزار واعظ سے نہ سدھرے، لیکن کبھی کسی کی موت کو دیکھ لیتا ہے تو انسان جو ہے دنگ رہ جاتا ہے، انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا کفا بالموت واعظا، انسان کو سب سے بڑی نصیحت انسان کے لیے موت ہے۔ جو انسان دوسروں کے جنازوں کو دیکھ کر ڈرتا نہیں، دوسروں کے میتوں کو دیکھ کر ڈرتا نہیں، دوسروں کے گھروں میں غم کو دیکھ کر ڈرتا نہیں، پھر اس کے سدھرنے کے بہت ہی کم جو ہے مواقع ہوتے ہیں۔ دوسروں کے جنازوں کو دیکھ کر اپنے جنازے کو یاد کرو، دوسروں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھ کر اپنے کفن کو یاد کرو، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرو۔ کفا بالموت واعظا، طاقت پہ اترانے والوں، اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں، اس وقت کو یاد کرو جب اس جسم سے روح نکل جائے گی، اپنی طرف سے آنکھ بھی نہیں بند کر سکو گے، کوئی دوسرا تمہاری آنکھ کو بند کرے گا، کوئی دوسرا تمہارے پیروں کو جو ہے صحیح کرے گا، کوئی دوسرا تم پر کپڑا ڈالے گا۔ موت کو یاد کرو، کفا بالموت واعظا۔ مال و دولت پر اترانے والوں، اس وقت کو یاد کرو جب مال و دولت ہوگا، لیکن جب جان نکلنی ہے تو آپ مال و دولت ہونے کے باوجود جو ہے مہنگے ترین دواخانوں میں جائیں گے، لیکن کوئی آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید میں غور سے پڑھیے کہ کئی آیات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ سورہ قیامہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، رشتہ دار، اولاد ڈاکٹروں سے جو ہے مایوس ہو کر کہیں گے، حکیموں سے مایوس ہو کر، ڈاکٹروں سے جو ہے مایوس نا امید ہو کر کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، لیکن اس کو یقین ہو چکا ہوگا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، یہ اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، موت کا وہ مرحلہ کہ جب جان نکلتی ہے تو انسان ایڑیاں رگڑتا ہے، ایڑیاں رگڑ کر اس کی پنڈلیاں مل جاتی ہیں۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ لمحہ یاد کیجئے کہ سارے رشتہ دار ہوں گے، اولاد کھڑی ہوگی، بچے کھڑے ہوں گے، بیوی کھڑی ہوگی، لیکن سب مایوس ہوں گے۔ اللہ سورہ قیامہ پڑھیے آپ، سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، تم سب دیکھ رہے ہوں گے، تم سب وہاں موجود ہوں گے، لیکن ہم اس بندے سے تم سے زیادہ قریب ہوں گے، لیکن تم کو نظر نہیں آتا۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، آخرت کا انکار کرنے والوں، دوبارہ اٹھائے جانے پر شک کرنے والوں، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اس کی روح کو لوٹا کر بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ترجعونها،
سب موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، اولاد ہیں، بچے ہیں، لیکن روح نکل رہی ہے، نکل گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس منظر کو یاد دلا کر کہ ترجعونہا، کہ بتاؤ، لوٹاؤ اس کی روح کو اگر تمہیں آخرت اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر تمہیں شک ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، کہ اگر یہ نیک ہے تو جنت کی خوشبو، جنت کی جو ہے اس کو جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو ملے گی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کا استقبال گرم پانی، کھولتا ہوا پانی سے اس کا استقبال کیا جائے گا۔ اور یہ حق ہے، یہ یقین ہے، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرنے والوں نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کا انکار کیا، انکار کرنے والوں نے آخرت کے دن کا انکار کیا، انکار کرنے والوں نے میدان حشر کا انکار کیا، انکار کرنے والوں نے رسولوں کا انکار کیا، انکار کرنے والوں نے رسالت کا انکار کیا، یہاں تک کہ انکار کرنے والوں نے اللہ کا انکار کیا۔ لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو یہ کہتا ہو کہ میں موت کو نہیں مانتا، میں موت کا انکار نہیں کرتا، میں موت کا انکار کرتا ہوں۔ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، آج میڈیکل سائنس میں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، ہر بیماری کا علاج دریافت کر لیا جا رہا ہے، لیکن آج تک کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے موت کا علاج دریافت کر لیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر آدمی کو چکھنا ہے، اور انکار کیسے کر سکتا ہے کہ انسان دن رات اپنے آنکھوں سے جنازوں کو دیکھتا ہے، اپنے قریبوں کے، اپنے باپ کے جنازے کو دیکھتا ہے، ماں کے جنازے کو دیکھتا ہے، بچوں کے جنازے کو دیکھتا ہے، تو کیسے وہ موت کا انکار کر سکتا ہے؟ پھر کیوں انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے؟ پھر کیوں انسان اپنی موت کو بھلا بیٹھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ نے کہا ظالم اور کافر لوگوں کی موت کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورۃ الانعام میں اللہ نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، جب آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم لوگ غمرات الموت میں ہوں گے، موت کی سختیوں میں ہوں گے، جب ان کی جان نکل رہی ہوگی، فرشتے آئیں گے، فرشتے آ کر ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی روحوں کو نکالو، اپنی جان کو نکالو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، آج سے تمہاری سزا شروع ہو جائے گی۔ دنیا میں تم اللہ کے بارے میں جو غلط باتیں کہتے تھے، دنیا میں جو تکبر کرتے تھے، اس کا عذاب آج ملنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم دنیا میں جس طرح اکیلے آئے تھے، ہمارے پاس دوبارہ اکیلے آنا ہے، ہمارے پاس اکیلے آنا ہے، تمہارے ساتھ تمہارے یہ باڈی گارڈ نہیں ہوں گے، تمہارے ساتھ تمہارا یہ مال و دولت نہیں ہوگا، تمہارا یہ عہدہ و منصب نہیں ہوگا، تمہاری یہ تعلقات نہیں ہوں گے، تمہارے یہ رشتہ دار نہیں ہوں گے، اولاد نہیں ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح دنیا میں تم آئے تھے، اکیلے آئے تھے، اسی طرح تم کو دوبارہ میرے پاس اکیلے آنا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ لیکن محترم حضرات، موت کی سختی بڑی جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پیر کا دن تھا، ازواج مطہرات بھی بیٹھے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی جو ہے، ایک جانب پانی رکھا ہوا تھا،
آپ جو ہے اس میں ہاتھ ڈالتے اور پیشانی پر جو ہے اپنے ہاتھ کو ملتے، تکلیف میں کرا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھ کر کہا وا کرب ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختے جگر کو روتے ہوئے دیکھا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھ کر پیارے نبی نے کہا کہ اے میری بیٹی لا کرب بعد ابیک، کہ آج کے بعد تیرے ابا جان پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے ابا جان پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سکرات الموت میں دیکھا تو اس سے پہلے میں دوسروں کے حق میں سکرات الموت کو ناپسند کیا کرتی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ان للموت لسکرات، یقیناً موت کی سختیاں، موت سکرات الموت بہت ہی تکلیف دہ ہیں، تو آج کے بعد میں نے کسی کے حق میں سکرات الموت کو پسند نہیں کیا۔ محترم حضرات، لیکن موت کیا ہے؟ مومن کے لیے خوشخبری ہے، مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو آسان فرما دیا کہ مومن زندگی بھر جس کے لیے کوشش کر رہا تھا رب کو راضی کرنے کے لیے، رب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو مومن کے لیے بہت ہی میٹھا بنا دیا شریعت میں۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ موت کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا ذریعہ ہے جو اپنے محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو مومن کے لیے موت آسان ہے، مومن کے لیے موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن جب اس دنیا میں مرتا ہے تو اپنے محبوبوں سے ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا اور کان میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، تو اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ ہزار و قطار رونے لگی۔ پھر دوبارہ بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فاطمہ کو قریب کہا اور کان میں کچھ کہا، جس سے حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ محفل ختم ہونے کے بعد حضرت فاطمہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا کہا؟ فاطمہ نے کہا کہ یہ میرے ابا جان کا راز ہے، میں راز کی بات نہیں بتاؤں گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے دوبارہ پوچھا کہ اس وقت اب تو بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں اب بتا سکتی ہوں۔ کہا کہ جو ہے ابا جان نے پہلی مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ اب مجھے اس دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر میں زار و قطار رونے لگی۔ دوبارہ پیارے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ اس دنیا میں میرے جانے کے بعد تو سب سے پہلے تم مجھ سے جو ہے ملاقات کرنے والی ہو۔ یہ سن کر میں جو ہے خوش ہو گئی۔ تو موت مومن کے لیے بڑا اپنے آبا و اجداد سے ملنے کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ مومن موت سے پریشان نہیں ہوتا، وہ تو موت کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے۔ ہاں، دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر، بیماریوں سے پریشان ہو کر، ٹینشنوں سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان موت کی تمنا کرے، بیماریوں سے پریشان ہو کر، تنگ آ کر، یا جو ہے دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر جو ہے موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کے لیے موت راحت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستریح او مستراح، یا تو یہ آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا لوگوں کو آرام دے کر جا رہا ہے۔ پہلے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ نیک ہے، مومن ہے، دنیا میں بہت ساری تکلیفوں کو جھیلا ہوگا تو وہ جو ساری تکلیفوں سے آج سے اس کو تمام راحت ہی راحت ہے۔ اگر وہ ظالم ہیں، جابر ہیں، تو اس کے جانے سے لوگ آرام سے رہیں گے اور مستراح۔ تو ایسے اخلاق اپناؤ، ایسے نیک بنو کہ آپ کے جنازے کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ جو ہے نیک آدمی جا رہا ہے، بڑا اچھا آدمی تھا۔ ایسے مت بنو کہ لوگ آپ کے جنازے کو دیکھ کر کہیں کہ اچھا ہوا چلا گیا، لوگ تو اس کے ظلم سے بچ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اگر جاتا ہے تو آرام کرنے کے لیے جاتا ہے، سارے تکلیفوں سے جو ہے پریشان ہوتا ہوں۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت انسان کو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھ کر جانا چاہیے، اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بیماری تھوڑا سا طویل ہو گئی تو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ میں اتنا نیک ہوں، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، میں نمازوں کا پابند ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اپنے زبان سے غلط الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو زندگی بھر عبادت کرتا تھا، عبادت گزار تھا، جب بیمار ہو گیا تو میں نے اس کی عیادت کے لیے گئی تو وہ آدمی آخری وقت میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، یہی الفاظ کہتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ تو مرتے وقت اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ محترم حضرات، آدمی کو حسن خاتمہ کی فکر کرنا چاہیے، اچھی موت کی فکر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بارہا اہل ایمان کو یہ تاکید کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ فکر کرتے رہنا کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے، تمہاری موت ایمان کی حالت میں آئے، یہ فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ پڑھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اپنے بچوں کو بلا کر انہوں نے وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دین کے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں موت آنا چاہیے، اس کی تمہیں فکر کرنا چاہیے۔ حضرت قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کی۔ یوسف علیہ السلام کو کئی آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، توفنی مسلمہ، اسلام کی حالت میں مجھے موت عطا فرما، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے دوبارہ اٹھا، والحقنی بالصالحین۔ جنازے کی دعا میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی دعا قرآن میں نقل فرمائی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پھر آگے کہا وتوفنا مع الابرار۔ کیوں حسن خاتمہ کی فکر کرنا چاہیے؟ دیکھیے موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے،
لیکن کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں اور کس حال میں آئے گی. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی اور کہاں موت آئے گی. بستر مرگ پر موت آئے گی، گھر میں آئے گی، سڑک پر آئے گی، ہسپتال میں آئے گی، اپنے ملک میں آئے گی یا جو دوسرے ملک میں آئے گی، کوئی آدمی نہیں جانتا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں موت ایمان کے حالت میں نصیب ہوئی، جنہیں موت قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے یا سجدے کی حالت میں موت نصیب ہو. بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں موت گناہ کرتے ہوئے موت آتی ہے، شرک و بدعات کرتے ہوئے موت آتی ہے. حسن خاتمہ کی فکر کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ آدمی جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جس حالت میں آدمی مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اس لیے بری موت سے پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم دی گئی، بری موت سے بچنے کی تعلیم دی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کی موت اچھی ہوگی اچھی حالت میں اٹھایا جائے گا. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران ایک آدمی کا، ایک حاجی کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو غسل دو، بیر کے پتوں سے اس کو غسل دو اور اس کا چہرہ اور سر کھلا رکھو. اس کو احرام میں اس کو کفن دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب اٹھے گا وہ تو تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. اب ذرا غور کیجئے کہ آج جو لوگوں کو موت آ رہی ہے، آدمی مر رہا ہے، منہ میں گٹکا ہے، آدمی کی موت ہے، پیٹ میں اس کے شراب ہے، نشے کی حالت میں موت ہو رہی ہے، یا جو ہے گناہ کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، یا گانے بجاتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، یا جو ہے کیسی کیسی محفلوں میں لوگوں کو موت آ رہی ہے. اب ذرا غور کیجئے، میدان محشر میں جب سارے لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے جب سارے لوگ ہوں گے، اگر اس وقت تمہیں جو ہے اس حالت میں دیکھا جائے گا تو کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی. اس منظر کو یاد کرنا ہے، اس وقت کو یاد کرنا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے حسن خاتمہ کی فکر کرو. کوئی آدمی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا، آدمی چاہے کتنا بھی نیک ہو، کوئی آدمی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں آئے گی. اس لیے یہ کوشش کریں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ہر وقت اعمال صالحہ کرتے رہیں، ظلم و زیادتی سے بچیں، معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر معاملات کریں، حقوق اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں. محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک موت سے پناہ مانگا کرتے تھے، اچانک موت. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک، خاص طور پر کووڈ-19 کے بعد اچانک موتوں میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. اچھے صحت مند لوگ، نوجوان لوگ جو ہے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. یہ انسان کو شیطان دھوکے میں ڈال کر رکھتا ہے کہ ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو تم صحت مند ہو، موت جو ہے بڑھاپے میں آئے گی، بیماری کے بعد آئے گی، موت جو ہے بھی بہت دور ہے. انسان جو ہے اسی جو ہے دھوکے میں رہتا ہے، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے. اب دیکھیں گے، آپ روزانہ واقعات پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اچانک موتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بیمار لوگ بستر مرگ پر 10 سال سے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے سامنے جو ہے صحت مند لوگ چلے جا رہے ہیں، نوجوان لوگ چلے جا رہے ہیں. شیطان کے دھوکے میں مت رہیے. انسان کو زندگی کی قیمت اور زندگی کی حقیقت کب سمجھ میں آئے گی؟ جب موت اس کی آتی ہے، تو جب اس کی حقیقت اس کو سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے موت کی تیاری کرنا ہے. ہر آدمی کو قبر کے گڑھے میں جو ہے اس کے لیے تیاری کرنا ہے.
آج عالیشان محلات میں ہیں، تھوڑی دیر اگر لائٹ چلی جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب اس تنگ گڑھے میں اور اندھیرے گڑھے میں جاؤ گے تو وہاں کوسی روشنی کام آئے گی؟ یہی اعمال صالحہ کام آئیں گے، نماز کام آئے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے تھے، لیٹ کر اٹھے تھے، تو حسیر کے نشانات آپ کے چہرے پر پڑ گئے تھے، حسیر کے نشانات۔ تو حضرت عمر دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ قیصر و کسریٰ، روم اور ایران کے بادشاہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ لوگ دنیا سے اتنے آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے ایک آرام دہ بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا ہے؟ آج ہے دنیا سے ہم کو چلا جانا ہے، یہ سفر ہے، اس کو سفر سمجھیے۔ اگر اس کو منزل سمجھیں گے، اگر یہی ہماری منزل سمجھیں گے تو انسان کبھی نیک نہیں بنے گا۔ یہ سفر ہے، اس کو سفر کی طرح گزاریے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے گزارو، ایسے زندگی گزارو گویا تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، مسافر کی طرح زندگی گزارو تو آخرت کی تیاری میں آسانی ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر طرح کے فتنوں سے، بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما لے مولا۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، کافروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما لے مولا۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما مولا۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی صورت عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمیں سے جن کے والدین بحیات ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا۔ اے اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذابات سے بچا لے مولا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما مولا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔